السلام علیکم ویورز، آج کی انٹرسٹنگ ویڈیو میری دوست نرس روبی کی سٹوری۔ میرا نام روبیہ ہے، پیار سے سب روبی کہتے ہیں۔ میں 25 سال کی ایک خوبصورت لڑکی، میری 30 کمر اور 36 ہپ ہے، رنگ سفید دودھ جیسا۔ جو سٹوری آپ کو سنانے جا رہی ہوں، سب سے پہلے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ بیل آئیکن کو دبا دیں۔ یہ آج سے 5 سال پہلے کی سٹوری ہے۔ جب میں 20 سال کی تھی، میں ایک ہسپتال میں نرس تھی۔ بہت سے لوگ میرے لیے تڑپتے تھے، مگر میں کسی پر توجہ نہیں دیتی تھی، کیونکہ میں ایک بہت شریف لڑکی تھی۔ جو کسی بھی نظر سے مجھے دیکھے، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ مگر ایک دن جیسے ہی میں ہسپتال پہنچی، میرے جانے سے پہلے وہاں ایک لڑکا بیٹھا تھا جس کے ہاتھ پہ چوٹ لگی تھی، خون نکل رہا تھا۔ مجھے ڈاکٹر صاحب نے کہا، روبی، ڈریس چینج بعد میں کر لینا، جلدی سے اس کے ہاتھ پہ پٹی کر دو۔ میں جیسے ہی اس لڑکے کے پاس پٹی کرنے کے لیے پہنچی تو وہ لڑکا بہت غور سے میری طرف دیکھنے لگا۔ میں نے اس کو متوجہ کرتے ہوئے کہا، سر پہلے پٹی کروا لیں۔ اس نے میرے آگے ہاتھ کیا تو اس کے ہاتھ سے کافی خون نکل رہا تھا۔ جیسے ہی میں نے اس کا ہاتھ پکڑا، وہ کہنے لگا، پلیز پٹی رہنے دیں، درد غائب ہو گیا آپ کا ہاتھ لگنے سے ہی۔ مجھے اس کی اس بات پر بہت غصہ آیا۔ میں نے جان بوجھ کر زخم کو بہت سختی سے صاف کیا، مگر اس کے چہرے پر وہی مسکراہٹ رہی۔ پٹی کر کے ڈاکٹر صاحب کو پیسوں کا بول کر یونیفارم چینج کرنے کے لیے چلی گئی۔ پھر سارا دن وہی روٹین سے کام میں لگی رہی۔ چھٹی کے وقت جب میں ہسپتال سے گھر کے لیے نکلی تو وہ لڑکا کار کے اندر بیٹھا مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں چپ چاپ گزر گئی۔ گھر جاتے وقت مجھے پھر بہت غصہ آیا۔ میں گھر پہنچی تو گھر کے کام میں لگ کر وہ خیال ذہن سے نکل گیا۔ اگلے دن مجھے ہسپتال پہنچے ابھی 5 منٹ ہی ہوئے ہوں گے کہ وہ لڑکا پھر ہسپتال آ گیا پٹی کروانے کے لیے۔ مجھے تب ہی یقین ہو گیا کہ یہ جہاں صرف میرے لیے آیا ہے، مگر میں کچھ کر نہیں سکتی۔ ڈاکٹر کے کہنے پر میں نہ چاہتے ہوئے بھی پٹی کرنے لگی۔ پٹی کے بعد میں نے کہا، پلیز سر، اب 3 دن بعد آنا۔ یہ بات سنتے ہی اس لڑکے نے کہا، کیوں؟ میں نے غصے میں جواب دیا کہ سر، اس زخم پر پٹی 3 دن بعد ہی ہوگی۔ وہ لڑکا چپ چاپ چلا گیا۔ مگر جب میں اگلے دن ہسپتال پہنچی تو اس لڑکے کو پھر ہسپتال میں موجود پایا۔ میں نے غصے سے کہا، سر، آپ کو 3 دن بعد آنے کا ابھی اتنی بات میری زبان سے پر تھی کہ اس لڑکے نے اپنا دوسرا بازو میرے آگے کر دیا۔ میں چپ ہو گئی۔ اس کے بازو پر کافی زیادہ چوٹ تھی۔ میں چپ کر کے زخم سے خون صاف کرنے لگی۔ میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس سے پوچھ لیا، سر، آپ کو یہ چوٹ کیسے لگی؟ وہ میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، آپ کی نظروں سے۔ میں خاموش ہو گئی۔ وہ لڑکا مجھے متوجہ کرتے ہوئے بولا، آپ کو دیکھنے کا بہانہ ہے یہ چوٹ۔ میں نے کہا، سر، آپ نے 3 دن بعد آنا تھا تو دیکھ لیتے، مگر ایسی حرکت نہیں کرتے کہ جس کا الزام مجھ پر ہی ہے۔ وہ کہنے لگا، ایک دن پتہ نہیں کیسے گزرا، 3 دن میں اگر آپ کو نہ دیکھتا تو مر جاتا۔ میں نے چپ کر کے پٹی کر دی اور مذاق کے موڈ میں کہنے لگی، کل تو کوئی چوٹ نہیں لگے گی، آپ کو مجھے بتا دو، میں کل چھٹی کر لوں گی۔ وہ میری بات کاٹتے ہوئے بولا، پلیز آپ نہ آنے کا ظلم نہیں کرنا، اب چوٹ تو روز لگے گی، کیونکہ جب تک میری سانس چلے گی آپ سے بات کرنے کا یہ بہانہ تو ہے چوٹ۔ میں نے کہا، پلیز سر، آپ پاگل مت بنو،
خود کو تکلیف دینا گناہ ہے۔ وہ اچانک بولا، اگر آپ کو اتنا احساس ہے تو پلیز اپنا نمبر دے دو، روز صرف موبائل پہ آپ کی آواز سن لوں گا، ورنہ میں روز یہاں آپ سے بات کرنے کے لیے آؤں گا۔ خود کو زخم دے کر نہ جانے کیوں نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو اس شرط پر اپنا موبائل نمبر دے دیا کہ آپ صرف روز سلام کر کے فون بند کر دو گے۔ اگلے دن کوئی 10 بجے کے قریب مجھے ایک نمبر سے کال آئی۔ میں نے فون ریسیو کیا تو آواز آئی، السلام علیکم۔ میں نے جواب میں والسلام کہا اور پوچھا کون؟ وہ بولا عبد الرحمن، جس نے پٹی کروانے آنا تھا تو آپ نے روک دیا۔ میں نے فون بند کر دیا، ایک میسج کر دیا، آواز سن لی آپ نے، اب چوٹ نہیں لگانی۔ پھر وہ روز فون کرتا، سلام کر لے کر فون بند کر دیتا۔ کچھ دنوں کے بعد ایک رات اس کا کوئی 2 بجے کے قریب میسج آیا کہ آپ جاگ رہی ہیں یا سو گئی، مگر میں سوئی ہوئی تھی۔ اگلے دن جب اس کی کال آئی تو اس نے سلام لیا اور میں نے جواب دے کر کہا کہ آپ شرط بھول رہے ہیں، ہماری شرط میں صرف آواز سننا تھا، میسج کرنا نہیں تھا۔ وہ بولا سوری، رات کو دل نہیں لگ رہا تھا تو میسج کر دیا آپ کو، روبیہ نرس۔ میں نے کہا رات کو ایسی کیا بات تھی کہ وہ بولا بس آپ کا چہرہ آنکھوں کے سامنے تھا۔ وہ اس طرح باتیں کرنے لگ گیا۔ کوئی 10 منٹ کے بعد میں نے فون بند کر دیا، مگر مجھے اب بار بار اس کا خیال آ رہا تھا۔ پھر چھٹی کے بعد گھر گئی، گھر کے کام کاج کے بعد رات کو لیٹ کر میں نے اس کو میسج کیا، حال چال پوچھا۔ وہ بہت خوش ہوا کہ میں نے اس سے خود بات کی۔ اب ہر رات اس سے بات کر کے سونا میری عادت بن گئی۔ ایک رات بات کرتے کرتے اس نے کہا روبی ایک بات پوچھوں، برا نہ ماننا۔ میں نے کہا پوچھو۔ وہ کہنے لگا شادی کرو گی؟ عبد الرحمن ہم صرف اچھے دوست ہیں، ایسی باتیں ہم نہیں کریں گے، مگر وہ منتیں کرنے لگا۔ میں نے بتا دیا اب ہر رات وہ کوئی نہ کوئی ایسی گندی بات کرتا ہے، میں کچھ نہیں کہتی۔ مگر ایک رات اس نے کہا روبی ایک کس دو مجھے۔ میں نے غصے میں فون بند کر دیا۔ وہ کال کرتا رہا مگر میں نے اٹینڈ نہیں کیا، سو گئی۔ جب آنکھ کھلی تو اس کے بعد میسیجز تھے سوری کے۔ میں نے پھر رپلائی کیا مگر وہ سو گیا تھا۔ اگلے دن جب میں نے جاب پر گئی تو رحمان وہاں اپنے بازو پٹی کروانے آیا۔ میں نے جب دیکھا تو اس نے جان بوجھ کر اپنے بازو پر بلیڈ سے زخم بنائے تھے۔ مجھے غصہ بھی بہت آیا دیکھ کر۔ میں نے پٹی کرتے پوچھا یہ کیا ہوا ہے؟ تو وہ بولا روبی رات کو تم نے معاف نہیں کیا تھا تو میں نے خود کو سزا دی ہے یہ۔ مجھے بہت دکھ ہوا، میری آنکھوں میں نہ جانے کیوں آنسو آ گئے۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اوپر کس کر دی۔ وہ پٹی کروا کے چلا گیا اور میں نے اس کو میسج کیا پلیز رحمان اب ایسا مت کرنا کبھی، مجھے بہت دکھ ہوتا ہے۔ تم بے شک روز رات کو فون پر سو کر لو۔ مجھے اس نے رپلائی کیا سچ تم کہہ رہی ہو؟ میں نے آنسو سے بھری آنکھوں سے جواب دیا ہاں رحمان۔ اس نے رپلائی کیا آئی لو یو روبی۔ میں نے کہا لو یو ٹو رحمان۔ وہ بہت خوش ہوا۔ پھر میں کام میں لگ گئی۔ پھر ہر روز رات کو وہ مجھے کس کرتا، مجھے عجیب سا لگتا مگر اچھا بھی لگتا۔ ایک دن کرتے کرتے اس نے کہا موبائل اپنے وائس پر رکھو بوبیز پر رکھو۔ میں نے رکھ دیا۔ وہ جہاں جہاں کہتا گیا میں رکھتے گئی۔ آئی ہوپ یہ انٹرسٹنگ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئے تو پلیز میرے چینل کو سپورٹ کریں اور ساتھ ہی ساتھ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اور اگر یہ ویڈیوز اور میری یہ ساری سٹوریز آپ کو پسند آتی ہیں تو پلیز مجھے کمنٹ سیکشن میں بھی بتایا کریں کہ آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں۔ آئی ہوپ سو یہ انٹرسٹنگ ویڈیو آپ کو بہت ہی زیادہ پسند آتی ہوں۔ اگر پسند آتی ہیں تو پلیز مجھے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا
تاکہ مجھے بھی پتہ ہو کہ آپ کو میری یہ سٹوریز، میرے یہ جو میں ویڈیوز اپلوڈ کرتی ہوں آپ کو کیسی لگتی ہے. تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں وہ کمنٹ سیکشن میں، لازمی مجھے میسیجز کیے گا. اور ساتھ ہی ساتھ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اپنا خیال رکھنے کے ساتھ ساتھ آپ دوسروں کا بھی بہت زیادہ خیال رکھیں. اوکے جی، اللہ حافظ.